محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، سامعین کرام اور معزز بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان کرم کہ جس اللہ نے ہم سب کو ایمان کی نسبت سے ایمان والے گھروں میں پیدا فرمایا، اور مزید اللہ رب العزت کا احسان کہ اللہ رب العزت نے اس وقت ہمیں یہاں پر جمع فرمایا. دراصل یہاں پر ہمارا یہ جمع ہونا کہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے ہے، اور اس سے قبل تھوڑی دیر دین کی غور و فکر کرنا. یہ بظاہر انسان کو شاید یہ سمجھ آئے کہ یہ معمولی مجلسیں ہیں، اس کا کوئی اتنا بڑا نفع نہیں ہے کہ یہ صرف وقت کی ضرورت ہے. اگر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم دیکھیں، ہم سمجھیں، تو یہ کوئی معمولی مجلسیں نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے جن کی ڈیوٹی صرف یہی لگی ہوئی ہے کہ وہ دنیا پر گھومتے ہیں، گشت لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسی مجلسیں لگی ہوں، فرشتے ان میں حاضر ہو جاتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا میں جب فرشتے گشت لگاتے ہیں، جب ایسی مجلس کو پاتے ہیں تو فرشتے وہاں پر جمع ہو کر دوسرے فرشتوں کو دعوت دیتے ہیں
کہ آؤ جس کام کے لیے جس تلاش میں ہم یہاں پر دنیا میں آئے ہوئے ہیں وہ کام وہ جگہ ہمیں مل چکی ہے، لہٰذا یہاں پر سارے جمع ہو جاؤ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب فرشتے اس مجلس کے آس پاس آ کر کے اس مجلس کو اپنی رحمت کے سائے میں گھیر لیتے ہیں، اور روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اس مجلس کو گھیرنے کے بعد فرشتے اپنے رحمت کے سائے سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور یہ ڈھانپنا ایسا ہے فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک کوئی جگہ باقی نہیں رہتی، فرشتے اس مجلس کو اس طرح گھیرتے رہتے ہیں، ڈھانپتے رہتے ہیں، ڈھکتے رہتے ہیں کہ آسمان تک وہ آسمان کی خلا کو پر کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ مجلس مکمل ہو جاتی ہے، روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو تو یہ سارا معاملہ پتہ ہے، اس سے کوئی چیز مخفی تو نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں ہم فلاں مجلس سے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں تم نے پایا؟ یہاں پر ایک چیز ہم اگر اندازہ لگائیں، الف لام میم سے لے کر کے والناس تک قرآن اٹھا کر کے ہم پڑھیں، ہم ترجمہ سے پڑھیں تو ہمیں ایک چیز ملے گی کہ اللہ نے مختصر الفاظ میں بہت بڑی بڑی باتیں سمجھائی ہیں۔ جامع الفاظ قرآن میں نہیں آئے ہیں، مختصر سے الفاظ اور اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ، اس کا خلاصہ بڑا جامع ہوتا ہے۔ یہاں پر روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے لمبی تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری بچی، کسی بچی کا کسی جگہ نکاح ہو چکا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس بچی کے گھر سے اس کے سسرال میں اگر کوئی دعوت پر جائے، جب واپس آتا ہے تو وہ بچی بڑے ذوق و شوق سے یہ نہیں پوچھتی کہ اماں جان ابا جان آپ کو کس طرح انہوں نے بٹھایا، کیسے بٹھایا، کیا کھایا، کب آئے، یہ نہیں، تفصیل سے پوچھتی ہے کہ میرے سسرال والوں نے آپ کو کیا کھلایا، کس طرح پیش کیا، اور برتن کون کون سے تھے، بڑے تفصیل سے وہ پوچھتی ہے، اور میرے گھر والوں نے کیا کیا بات کہی، جب واپس آنے لگے کس طرح پیش آئے، وہ ساری چیزیں کھول کھول کے سننا پسند کرتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ وجہ یہ ہے، یہ مثال دے کر اس وجہ سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جہاں پر محبت کا تقاضا ہوتا ہے وہاں پر مختصر الفاظ کوئی جگہ نہیں لیتے، وہاں پر بڑے الفاظوں کی ضرورت ہے، تفصیل کی ضرورت ہے کہ جب تک وہ تذکرہ چلتا رہے انسان کا دل لطف اندوز ہوتا رہے۔ یہاں پر ایک واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علی نبیین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو حضرت امام غزالی نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام امام غزالی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو؟ امام غزالی نے اپنا تعارف شروع کر دیا کہ میرے باپ کا نام یہ، میرے دادے کا نام یہ، میرے پردادے کا نام یہ، جہاں تک ہو سکتا ہے انہوں نے لمبا کھینچ دیا، پھر بتایا کہ میں امام غزالی۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف مختصر بھی کر سکتے ہیں، مختصر بھی بتا سکتے تھے، چھوٹا بھی، صرف اپنا نام بھی بتا سکتے تھے، آپ نے اتنا لمبا تعارف کیوں بتایا؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، جب اللہ رب العزت نے آپ کو پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، قرآن پاک میں ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس پر آپ یہ کہہ سکتے تھے میرے دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہے، آپ نے اتنا لمبا کیوں کھینچا؟
क़ाल हिय आसाई, ये लाठी है कि इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं बकरियों के लिए इससे पत्ते झाड़ता हूँ, और लंबा उसका लाठी का तज़किरा कुरान में आया है। तो हज़रत इमाम ग़ज़ाली मूसा अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि आपने अपना तारुफ, अल्लाह ने एक बात पूछी, आपने उसका जवाब लंबा क्यों दिया? मूसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि इमाम ग़ज़ाली कि ये जवाब कि मैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात कर रहा था, मेरा दिल चाहता था कि गुफ्तगू लंबी हो जाए। तो इमाम ग़ज़ाली भी कहते हैं कि मेरा भी दिल चाहता है, मैंने अपना तारुफ इसलिए लंबा किया कि मेरा भी दिल चाहता है कि लंबी गुफ्तगू हो। असल ये वाक़ा सुनाने का मकसद क्या? मकसद ये कि जहाँ पर मोहब्बत का तकाजा होता है, जहाँ पर मोहब्बत की ज़रा भी गुंजाइश है, इंसान ये चाहता है कि उसका तज़किरा ज़रा लंबा होता जाए और सुन कर के इंसान का दिल लुत्फ़अंदोज़ होता रहे। यहाँ पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब ये फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुँचते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे पूछते हैं, बताओ तुमने मेरे बंदू को किस हाल में पाया? तो फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह कि आपकी तहमीद, आपकी तस्बीह, आपकी तकबीर और आपकी बड़ाई बुजुर्गी बयान कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से पूछते हैं कि क्या मेरे बंदू ने मुझे कभी देखा है? फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह उन्होंने आपको कभी नहीं देखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर सवाल पूछते हैं, बताओ अगर ये बंदे मुझे देख लेते तो क्या करते? फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, अगर ये बंदे आपको देख लेते तो मजीद तस्बीह, मजीद तकबीर और मजीद आपकी बड़ाई बुजुर्गी बयान करते, जितना इनसे हो सकता उतनी बुजुर्गी बयान करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर फरिश्तों से पूछते हैं कि बताओ, मामला तो यहाँ ही ख़त्म हो सकता था कि कहाँ से आए हो, किस हाल में लोगों को बंदू को पाया, जाओ उनको बशारत सुना दो, जाओ उनके लिए जन्नत लिख दो, जाओ जहन्नम से छुटकारा लिख दो, इतना ही पर मामला ख़त्म हो सकता था। मगर नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह मजीद सवाल फरिश्तों से करेंगे कि बताओ वो किस चीज़ की तलब कर रहे थे? तो फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह के बंदे, आपके बंदे जन्नत की तलब कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर फरिश्तों से पूछेंगे, बताओ क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा हुआ है? तो अल्लाह फरिश्ते कहेंगे, या अल्लाह उन्होंने आपकी जन्नत को नहीं देखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर फरमाएंगे, अगर वो मेरी जन्नत को देख लेते तो क्या करते? फरिश्ते कहेंगे, या अल्लाह, फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह अगर वो तेरे बंदे इस जन्नत को देख लेते तो मज़ीद इबादतें करते, हर मुमकिन कोशिश करते कि वो जन्नत को हासिल कर लें। रिवायतों में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से पूछेंगे, बताओ किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब ये सवाल करेंगे, फरिश्ते फरमाते हैं, या अल्लाह कि आपके बंदे जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, क्या उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा है? तो फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह उन्होंने आपकी जहन्नम को नहीं देखा, अगर देख लेते तो क्या करते? फरिश्ते कहेंगे, अगर देख लेते तो हर मुमकिन कोशिश करते जहन्नम से बचने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिवायतों में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, ए फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने उस मजलिस की मग़फ़िरत कर दी। और यही मजलिस हैं जो यहाँ पर लगी हुई हैं, मजलिस की मग़फ़िरत कर दी। रिवायतों में आता है कि एक फरिश्ता पीछे से खड़ा हो जाएगा, या अल्लाह इस मजलिस में एक बंदा ऐसा था जिसका मकसद कतई ये नहीं था जन्नत की तलब करना, जहन्नम से हिफाजत मांगना, आपकी तकबीर तस्बीह बड़ाई बयान करना, हरगिज़ उसका ये मतलब नहीं था। वो किसी अपने काम के लिए आया था, इत्तिफाकन वहां पर बैठ गया, किसी के इंतजार में या किसी से कोई बात करनी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि फरिश्तों तुम गवाह रहो, ये ऐसी मजलिस है कि इसमें बैठने वाला चाहे उसका मकसद कुछ भी हो, इसमें बैठने वाला बदबख्त नहीं हो सकता। मैंने इस मजलिस की बरकत से उसकी भी मग़फ़िरत कर दी। ये ऐसी मजलिसें हैं, और इस मजलिस में बैठकर हमारी नीयत ये होनी चाहिए, यहाँ पर जो भी बात होगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी, और उस बात को हमने सुन करके उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करनी है। असल मौजू जो है
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا یہ مبارک مہینہ شاید اس کی آج آخری تاریخ ہو سکتا ہے ایک دن اور اللہ رب العزت مہلت عطا فرما دیں. تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ ہمارے لیے اس رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور اس کے بعد ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اور شعبان المعظم کے اس مبارک مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری عادات کہ اس میں کثرت سے روزے کا رکھنا. اس کی وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ چونکہ ازواج مطہرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے جو ان کو فرض روزے تھے رمضان المبارک کے روزے کبھی ایام کی حالت میں اگر قضا ہو جایا کرتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھ لیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع بھی مل جایا کرتا تھا. اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو رمضان المبارک کے لیے تیار کیا کرتے تھے. تو اصل چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کا اتنا مبارک، اتنا برکتوں والا مہینہ کہ اس مبارک مہینے سے پہلے ہی ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. اور اس رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا پر آئے ہیں. ان سب میں اللہ رب العزت نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بخشی. اسی طرح اللہ نے 4 کتابیں اتاری اور باقی صحیفے اتارے کہ ان کتابوں میں، ان صحیفوں میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو فضیلت بخشی ہے کہ دنوں میں، کہ تمام دنوں پر، ہفتے کے تمام دنوں پر جمعہ کو اللہ نے سرداری دی ہے، اللہ نے فضیلت بخشی. اسی طرح تمام مہینوں میں اللہ نے رمضان المبارک کے ایک مہینے کو فضیلت بخشی ہے. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی فضیلتوں کا کیا کہنا کہ سب سے بڑی اس کی جو فضیلت وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں قرآن پاک جیسی عظیم کتاب اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے. اور قرآن کی جس کے ساتھ مناسبت ہو جائے اس کی فضیلت ہم نہ بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ استقبال رمضان اور رمضان سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جمع کر کے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے سامنے ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، کہ تمہارے سامنے ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے دن کے روزے کو فرض کر دیا اور رات کے قیام کو اللہ نے نفل عبادت کر دیا. اور روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس میں کیا گیا ایک نیک عمل غیر رمضان میں فرض کے کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. کہ جس نے اس مبارک مہینے میں ایک نیک عمل کیا، ایک نفل عمل کیا، کہ گویا کہ اس نے غیر رمضان المبارک کے مہینے میں فرض ادا کیا ہے. اور جس نے روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس ماہ رمضان میں جس نے ایک فرض ادا کیا، گویا کہ اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، اس میں روزے رکھے، ایمان اور ثواب کی نیت سے جس نے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے
ایمان اور ثواب کی نیت سے اس ماہ رمضان کے مہینے میں رات کا قیام فرمایا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ غریبوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے، ان کو پوچھنے کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مبارک مہینے میں جو روزہ دار کو افطار کرائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ مل جاتا ہے جس نے ایک روزے دار کو افطار کرایا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھوڑے سے مایوس ہو گئے۔ اس مایوسی کی وجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ ہم روزہ دار کو افطار کرائیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مایوسی کو خوشی میں بدل دیا۔ وہ جواب کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرانا چاہے تمہارے پاس تم اس کو ایک گھونٹ لسی کا پیش کرو، ایک گھونٹ پانی کا پیش کرو، یا ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دو، اس پر ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے تمام گناہ معاف اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ رب العزت اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو کوئی پیاس نہیں لگے گی، اسی حال میں اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، 4 اعمال کی کثرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چیز یہاں پر ہر ایک کو سمجھنی ضروری ہے، ہر ایک کے لیے سمجھنی ضروری ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم عربی نہیں ہیں، ہم عجمی ہیں۔ ہماری مادری جو زبان ہے وہ پہاڑی ہے یا اردو ہے یا کشمیری ہے، عربی ہماری زبان نہیں ہے، لہذا پڑھنے میں عربی الفاظ استعمال کرنے میں ہمیں بعض دفعہ پر تلفظ میں غلطی ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم معمولی سی غلطی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ معمولی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ زبر زیر کا اوپر نیچے ہو جانا پورے تلفظ اور پورے اس جملے کا پورا ترجمہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم کلمے کا جب بھی تلفظ، کلمے کو جب بھی کلمہ طیبہ کا ورد کریں، کلمہ طیبہ کی کثرت ورد کریں، تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ اس کا تلفظ صحیح ہو، اور تلفظ اس کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر قسمیں کھانے میں یہ اس طرح باتیں کرنے میں لا الہ الا محمد رسول اللہ، ایسی نعوذ باللہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، اور اس میں جب کہ حروف تہجی کا بھی خیال نہیں رہتا، مد کا بھی خیال نہیں رہتا کہ کہاں پر کس جگہ پر کس حرف کو کھینچا جاتا ہے، اس کا بھی خیال نہیں رہتا۔ لہٰذا اس چیز کو ضروری سمجھنا ہے کہ ہم نے جب بھی کلمہ پڑھیں ہم اس کے تلفظ کو سیکھ کر کے کلمہ پڑھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمل کہ کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، دوسرا فرمایا استغفار، کہ چلتے پھرتے انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پر استغفار کرے، گناہوں کو یاد کر کے اس کی معافی مانگے۔ انسان بیٹھا ہوا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ برکتوں والا اور مغفرتوں کا سیزن ہے، جس طرح ہمارا اخروٹ کا سیزن ہے یا سیبوں کا سیزن ہے، اسی طرح دوسری چیزوں کا سیزن ہوتا ہے۔
کہ حال ہمارا اس وقت یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، کہیں یہ سیزن ہم سے نکل نہ جائے، اور یہ جو سیزن ہمارے سامنے آنے والا ہے یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا عمل کیا ہے کہ استغفار کی کثرت کرو، اور تیسرا فرمایا جنت کی طلب۔ اکثر ہمارے اذکار میں اللہم انی اسألک الجنہ یہ پڑھا جاتا ہے، اور بہت ہی اچھی بات ہے، اس کو پڑھنا ضروری بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ خاص طور پر اس مبارک مہینے میں اس کی کثرت کیا کرو کہ جنت کی طلب۔ اور دوسرا فرمایا، نمبر 4 فرمایا جہنم سے خلاصی، کہ ہر حال میں اللہ رب العزت سے جہنم سے خلاصی اور جہنم سے چھٹکارا مانگو۔ ہمارے اوراد میں، ہمارے اذکار میں اللہم اجرنی من النار یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم صبح شام اس لفظ کو پڑھتے ہیں، اس دعا کو پڑھتے ہیں، اللہم اجرنی من النار۔ اس کے بھی تلفظ میں بڑی غلطی ہوتی ہے کہ اس پر انشاءاللہ کبھی تفصیلی بات کی جائے گی۔ یہاں پر صرف اس کے تلفظ کو سمجھایا کہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی، جیم را زیر جر، جر پڑھنا یہاں پر، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 اعمال کی کثرت کرو۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ کی کثرت، نمبر 2 استغفار کی کثرت، اور نمبر 3 جنت کی طلب، نمبر 4 جہنم سے چھٹکارا، جہنم سے خلاصی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری اس امت پر 5 خصوصیات عطا، میری امت کو 5 خصوصیات عطا فرمائی ہیں، خاص طور پر اس رمضان المبارک کے مہینے میں۔ ایک فرمایا جس کا مفہوم و خلاصہ کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ہے، محبوب ہے، کہ یہ انسان کے منہ سے 2 وجہ سے بو آتی ہے۔ ایک وجہ دانت کے گندے ہونے کی وجہ سے، اور دوسری فرمایا معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے۔ اور روزہ دار کا تو چونکہ معدہ خالی ہوتا ہے اس سے ایک بو آتی ہے۔ اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ بو بھی محبوب ہے اللہ رب العزت کو۔ اور دوسری فرمایا کہ روزہ دار کے لیے سمندر اور دریاؤں کی مچھلیاں استغفار کرتی ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کے احسان، اللہ کے انعام کیسے ہیں کہ روزہ ہم یہاں رکھیں، اپنے لیے رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، اور سمندر کی مچھلیاں، دریاؤں کی مچھلیاں وہاں بیٹھ کر ہمارے لیے استغفار کریں۔ اور تیسری خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، کہ جس طرح عام مہینوں میں انسان نیک عمل کرتے وقت شیاطین کے وساوس میں آ کر کے اس عمل سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، چونکہ اس مبارک رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اللہ رب العزت شیاطین کو، جنات کو قید کر دیتے ہیں اور نیک کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں، اور چوتھی خصوصیت جو ہے ایمان والوں کے لیے، اس امت کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے جنت کو آراستہ کر دیتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ کہ سال کے شروع سے لے کر رمضان تک جنت کو سجایا جاتا ہے، مسلسل سجایا جاتا رہتا ہے، اور یہ روزہ داروں کے لیے ہے۔ اور 5ویں خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ روزوں کے آخر میں اللہ رب العزت کی مغفرت عامہ ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات میں اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہر رات میں اللہ رب العزت 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اس مبارک رمضان، اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ہر رات میں اللہ رب العزت 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی فرماتے ہیں، اور یہ سلسلہ مسلسل آخر تک چلتا رہتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جب آخری رات ہوتی ہے اللہ رب العزت تمام دنوں کے برابر قدر ان کو جمع فرما کر اللہ رب العزت آخر میں اس کے بقدر لوگوں کو جہنم سے خلاصی آزادی عطا فرماتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ کہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، ہم نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں کہ پورا رمضان المبارک کے اس مہینے سے پہلے 11 مہینے گزرے اور ہمارا حال کیسا تھا، ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ اس پر ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے اور محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے کن کن گناہوں کو اور کن کن چیزوں کو ہم نے چھوڑا، جس کو اللہ رب العزت نے جس چیز سے منع فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا، ہم نے کن کن چیزوں کو چھوڑا اور کن کن چیزوں کو ہم نے اختیار کیا جن کا حکم اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم اس کا محاسبہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے اور ہم محرومی کا شکار ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ایک سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرماتے ہیں آمین۔ یہ خلاف عادت یہ عمل تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج اس طرح آمین کہنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے ایک سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے بد دعا دی ہے، اور وہ بد دعا کی کیا تھی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ بد دعا کیا دی جا رہی ہے؟ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے۔ اور دوسری مرتبہ دوسرے ممبر پر دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا، فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں نیکیاں کما کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے۔ اس مبارک مہینے کو پائے اور نیکیاں کما کر کے اس مبارک مہینے سے مغفرت حاصل کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور تیسرا فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ یہاں پر ہمیں اندازہ لگانا ہے کہ ایک مقرب اللہ کا فرشتہ بد دعا فرشتہ دے رہا ہے، وہ بھی اللہ کا مقرب فرشتہ، اور اس پر آمین اللہ کا محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ اس کی ہلاکت اور بربادی میں کوئی تحمل ہو سکتا ہے؟ کوئی گنجائش باقی رہ سکتی ہے؟ اس لیے ہم نے اللہ رب العزت نے اس مرتبہ پھر سے ہمیں موقع دیا، شاید سے آج اگر اللہ نے چاہا تو چاند نظر آ گیا تو رات سے تراویح ہوگی اور صبح سے روزے کا اہتمام کرنا ہے، اور ان روزوں کا اہتمام کرنا فرمایا جو بغیر کسی عذر کے ان روزوں کو چھوڑے وہ پوری عمر روزے رکھتا رہے، اس کے ثواب کو پہنچ نہیں پائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ضروری اعلان کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں